بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھوڑی سی گپ شپ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ موضوع ہے جی تماشا۔ اچھا، میری موسٹلی جو بات چیت ہوتی ہے نا، گفتگو، وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں موضوع شروع میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ اچھا، تماشے کا جب ہم نام سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے جی کہ شاید کوئی ہنسانے والی باتیں ہوں گی، شاید کوئی یہ جیسے وہ سرکس کا تماشا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کوئی بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہماری لائف کے ایک بڑے سینسیٹیو پہلو کو تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر ہم اپنی لائف میں تھوڑا سا غور کریں نا، مطلب کہ جہاں پر بھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنی کلاس میں سب سے بیسٹ چیز کی جو ریسرچ سینٹر ہے وہ آپ لوگوں کی کلاس ہے جی، یا اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کا آفس ہے، آپ وہاں پر بھی غور تھوڑا سا کر لیں۔ تو اگر ہم لوگوں کے اوپر غور کریں نا تو دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے بڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جی کہ وہ بڑی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ ان کا 100% جو فوکس ہے نا وہ اپنے کام کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے کام کے سوا اور تو کوئی بات جیسے آتی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے کام کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ صبح شام بس ان کو 24 گھنٹے وہ اپنے کام کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی جو وہ ہے نا وہ انہوں نے فوکس کیا ہوتا ہے۔ دوسرے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے جی کہ ان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے نوٹ کرنا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آفس کب جا رہے ہیں، یونیورسٹی کب جا رہے ہیں، کب واپس آ رہے ہیں، ان کے اوپر نکتہ چینی کرنا، ٹھیک ہے جی، اور ان کی جو کوئی مسٹیکس ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ تو اس کو ہم نے یہ کہا جی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے ہیں تماشا، اور جو دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسے وہ ہیں تماشائی۔ اب یہ آپ لوگ کمنٹس میں چاہے بتائیں کہ امپورٹنس کن کی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں مطلب کہ تماشا، یا کہ تماشائیوں کی امپورٹنس ہے۔ اب وہ کام کی باتیں، یعنی کہ ہمارا مقصد ہی ہے نا، بار بار میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے، ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے ایک ایک کر کے اپنی جو مسٹیکس ہیں، اپنے جو فالٹ ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ کرتے جانا ہے، اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے۔ قدم قدم جو ہے نا، یہ جو دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ترقی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور اگر ہم یورپ کی بات کریں تو انہوں نے تو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے، ہمیں اس حقیقت کو مان کے چلنا ہوگا۔ انہوں نے تو ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، ان تک تو پہنچنا اب ہمارے لیے ہمیں لگ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا ایشو ہو۔ تو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو جو ہے نا، ہمارا لمحہ فکریہ، ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے جی ہمارے لیے، کہ ہم نے آگے بڑھنے سے متعلق سوچنا بھی اب چھوڑ دیا ہے۔ بالکل اس کو نوٹ کر لیں جی اپنے مائنڈ میں کہ ہماری سب سے بڑی اس وقت کی انڈیویجولی اگر ہم بات کریں، یا اوورآل ہم بات کریں اپنی سوسائٹی کی، پاکستان کی یا مسلم امہ کی بھی ہم بات کر لیں، تو ہم نے اوورآل جو ہے وہ آگے بڑھنے کے متعلق سوچنا آلموسٹ ہم نے فنش کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی اس وقت کی مرض ہے اور یہ ایشو ہے جی ہمارے ساتھ۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے یا جو ہمیں مل گیا ہے، یا جس عہدے کے اوپر، جس مقام کے اوپر بس جی ہم ہیں، وہی ہمارا مقدر ہے۔ ایسا نہیں ہے جناب، ہم مسلمان ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ مومن کی تو یہ شان ہے کہ اس کی جناب تقدیر صبح اور شام چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو کب مقدر بنا لیا؟ یہ ہمارا مقدر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی سوچ کو چینج کریں کہ ہم جس مقام کے اوپر ہیں، اور جو اس وقت ہماری بڑی میزریبل، میں اس کو کہوں گا کہ کنڈیشن جو ہے، یہ ہمارا نصیب ہرگز نہیں ہے۔ ہم چینج کرنے کے متعلق سب سے پہلے سوچیں، اس کے اوپر پلاننگ کریں۔ پہلا پوائنٹ جناب ہمارا کلیئر ہوا کہ ہماری ایشو یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنے سے متعلق سوچنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم فوری طور پہ کچھ سوچیں گے تو کچھ ہوگا نا۔ پوائنٹ کلیئر ہوا۔ اچھا، دوسری بات اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی کہ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ساگر اسی کا ہے۔ جناب، کامیابی نے چل کے کبھی ہمارے پاس نہیں آنا، اور نہ پوری انسانوں کی ہسٹری میں۔ روز آپ کو کہتا ہوں
کہ پوری ہسٹری جو کامیاب لوگ ہیں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں. سرکار کی 23 سال کی محنت اس بات کی علم بردار ہے, اس بات کا سمبل ہے. اگر بغیر محنت کے کچھ ہونا ہوتا, اگر کامیابی نے خود چل کے آنا ہوتا, تو سرکار دو عالم سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی انسان ہے تو ان کو پھر اسٹرگل کی ضرورت ہی نہ ہوتی. کامیابی کبھی چل کے ہمارے پاس اس نے نہیں آنا, بلکہ ہم نے یہ ورڈ ہماری لائف کو چینج کر کے رکھ دیں گے اگر ہم نے پریکٹیکل کر لیا. تو ہم نے کامیابی کے لیے خود کو پریپیئر کرنا ہے, خود کو چینج کرنا ہے, یا کہہ لیجئے کہ ہم نے کامیابی کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنی شکل و صورت کامیاب لوگوں جیسی بنانی ہے. اپنی حرکات و سکنات, اپنا اٹھنا اور بیٹھنا, اپنا ٹائم ٹیبل, سونا جاگنا, کھانا پی, سب کچھ ہم نے چینج کرنا ہے. ہم نے کامیاب لوگوں کی طرح اس کو شیپ دینی ہے. یہ بات ذرا اچھے طریقے سے یہ پوائنٹ اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی, کہ ہم نے اسٹرگل کرنے کے لیے آج سے تیار ہو جانا ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, اکثر ہم کہتے ہیں جی میرے پاس اپرچونٹی کوئی نہیں, میرے پاس جی مجھے کوئی پاؤں رکھنے کے لیے, قدم رکھنے کے لیے کوئی جگہ تو ملے, جی میں کہاں پر اپنی جو میری ایبلٹیز ہیں ان کو شو کروں. تو جناب ایک چیز سب کے پاس, ہمارے پاس اس کو, سب کے پاس ہمارے پاس ہمیں موقع میسر ہے, سب کو بلا تفریق, چاہے کوئی جس بھی فیملی سے, چاہے پور فیملی سے, چاہے اچھی فیملی سے, جس سے بھی تعلق ہے ہمارا, وہ ہے جی ہماری محنت. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس یونیورسٹیز میں کہ جب اسٹوڈنٹس جو پوزیشن ہولڈر جو ہوتے ہیں, موسٹلی ان کا تعلق جو ہے وہ پور فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بیکورڈ فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جناب آخر میں ہمارا اس پیغام کے ساتھ سب سے پہلے اپنا مائنڈ چینج کریں, اپنی سوچ کو چینج کریں. اور جو ہم ہیں یہ ہمارا نصیب نہیں ہے, ہمارے نصیب کا تعین کرے گی ہماری اسٹرگل. بہت شکریہ.